علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ اسی وجہ سے یہ بہت زیادہ اہم ہے، بہت اہم نقطہ پیش کرنے لگا ہوں، اس لیے کہ یہ جو پورا سلسلہ ہے، جب امام علیہ السلام نے یہ سمجھا دیا تو یاد رکھیے گا کہ جو جشن امام رضا علیہ السلام میں شریک ہے وہ اس بات کی اس کے لیے ضمانت ہے کہ وہ اثنا عشری شیعہ ہے۔ مولانا یہ کیا بات ہوئی؟ اب اگر میری گزشتہ تقریریں آپ کے ذہن میں ہیں تو میں سب تو یہاں پر دہرا نہیں سکتا تفصیل میں، لیکن آپ انشاءاللہ اسے ذہن میں رکھیں گے۔ حتی جشن 13 رجب مولا علی علیہ السلام میں شریک ہونے والا بھی اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ وہ شیعہ اثنا عشری ہے۔ جشن امام حسین علیہ السلام 3 شعبان المعظم، اس جشن میں شریک ہونے والا اس بات کے لیے اس کی گارنٹی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ اثنا عشری 12 امامی شیعہ ہو، لیکن امام رضا علیہ السلام کے جشن میں شریک ہونے والا بحیثیت امام انہیں سمجھتے ہوئے یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کا ماننے والا امام مہدی تک ماننے والا ہے۔ اس لیے کہ جو شیعوں میں فرقے بنے، ایک تسنن میں فرقے بنے، ایک تشیع میں فرقے بنے۔ سب سے پہلے تو خلافت اور امامت کا معاملہ الگ ہے، اور خلافت کا جنہوں نے راستہ اختیار کیا ان میں آپس میں مزید فرقے بنے، اور جنہوں نے امامت کا راستہ اختیار کیا ان میں بھی کچھ آپس میں فرقے بنے۔ مثلا زیدیہ فرقہ تو بہت مشہور ہے، مثلا فتحیہ مذہب بنا، مثال طور پر حضرت مختار کو امام ماننے والے بن گئے جبکہ انہوں نے امامت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، محمد حنفیہ کو امام ماننے والے بن گئے جبکہ انہوں نے امامت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، زید شہید کو امام ماننے والے بن گئے۔ ان سب کی مثال ویسی کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے خود یہ نہیں کہا تھا مسیحیوں سے کہ مجھے اللہ کا بیٹا کہو، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، لیکن مسیحیوں نے خود کہا کہ نہیں ہم آپ کو مانیں گے کہ آپ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اگر حضرت مختار کو امام ماننے والے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت مختار علیہ السلام میں کوئی نقصیہ کوتاہی تھی کہ انہوں نے اپنی امامت کا دعویٰ کیا ہوا تھا، نہیں، انہیں امام ماننے والے بن گئے، زید شہید کو امام ماننے والے بن گئے غلط فکر کی وجہ سے کہ امام حسین علیہ السلام کے بعد ایک فرقہ ایسا بن گیا کہ جنہوں نے کہا کہ امام اسی کو مانیں گے کہ جو قیام بالسیف کرے گا، جب تک تلوار نہ نکالے اس وقت تک ہم امام مانیں گے نہیں۔ یہ خود ایک بڑی آفتوں میں سے ایک آفت ہے تشیع میں، تلوار نکالنا نہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ امام ہے، نہ تلوار نہ نکالنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ امام نہیں ہے۔ ابناء حازان امامن قاما و قاعدہ، میرے دونوں بیٹے امام ہیں، رسول اللہ نے فرمایا تھا چاہے کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ حسن اور حسین دونوں امام ہیں، حسن سلو کر کے بیٹھ جائیں تب بھی امام، حسین جنگ کرنے کے لیے اٹھیں تب بھی امام۔ امامت میں اٹھنا بیٹھنا ہمارے مزاج کے مطابق نہیں ہے، حکم پروردگار سے، لیکن زید شہید نے چونکہ قیام بالسیف کیا لہٰذا انہیں ماننے والے گمراہ ہو گئے در حقیقت، وہ 12 امام شیعہ نہیں رہے، وہ زیدیہ بن گئے، آج بھی زیدیہ موجود ہیں۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد فرقے بنے، آپ جانتے ہیں، جنہیں میں فقط تاریخ نقل کر رہا ہوں، اسماعیلی بنے، بوہری بنے، بعد میں جا کر اسماعیلی بوہری وہ پھر خود آپس میں الگ ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ 2 فرقے، تو ان میں سب ڈویژن ہے بعد میں آپس میں، تقریباً 18ویں امام پر۔ اس طرح فتحی مذہب کے ماننے والے بنے، اور ساتھ میں واقفیہ بنے کہ جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کو قبول ہی نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا اکثر زمانہ آخر میں قید خانے میں گزرا اور امام نے اپنے وکیل متعین کیے ہوئے تھے، ان وکیلوں میں سے ہر ایک کے پاس ہزاروں ہزار درہم تھے، تو اگر امام موسیٰ کاظم کی شہادت کو مانے اور اگلا امام رضا کو مانے تو پھر یہ درہم کسے دینے ہوں گے؟ امام رضا علیہ السلام کو سپرد کرنے ہوں گے، تو وہ ہینڈ اوور کرنے کو تیار نہیں تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ کاظم کی تو شہادت ہی کہاں ہوئی، وہ تو پردہ غیبت میں گئے، امامت تو یہاں رک گئی ہے، اور رکنے کو کہتے ہیں وقف ہونا، اور جو اس بات کا قائل ہو ان کا نام ہے واقفیہ، یعنی سٹاپرز۔ پھر امام رضا علیہ السلام تک جو پہنچے خالص سلسلہ، تو جس نے امام رضا کو امام مانا اس نے امام مہدی تک مانا، درمیان میں فرقہ نہیں ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جشن امام رضا میں شریک ہونے والا وہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام مہدی تک ماننے والا ہے۔ امام حسین کے جشن میں، حتی امام حسین کی زیارت پر جو مومنین جا چکے ہیں انہیں امام سمجھتے ہوئے بھی جو زیارت پر آتے ہیں ان میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جو 12 امام شیعہ نہیں ہیں، لیکن آپ کو امام رضا علیہ السلام کے حرم میں نظر نہیں آئیں گے۔ کیوں امام رضا علیہ السلام کے حرم میں نظر نہیں آئیں گے؟ اس لیے کہ امام رضا علیہ السلام کا ماننے والا 12 امامی شیعہ ہے، یہ اس جشن کی خاص خصوصیت ہے۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔
علی حق علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر